ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. اور بھی کربلا کے بعد بہت کچھ ہوا. بس آج کی محفل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو 10 دن تک کربلا کی محفلیں سجاتے ہیں اور بیان کرتے پانی بند کیا گیا, اس طرح سے آپ کو ستایا گیا, تو ہر سال تو سنتے ہو, یہ ہر سال بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پانی بند کیا جانا, شہید کیا جانا, مظالم کے پہاڑ توڑے جانا, بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے. ان تفصیلات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ بندہ جب امام حسین کی شہادت کے ان واقعات کو سنے تو پھر اس کے دماغ کے اندر وہ پیغام تازہ ہو جائے کہ امام حسین نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیوں کیا, آخر اس کی وجہ کیا تھی. وہ مقصد اس کے ذہن میں آ جائے اور مقصد کو سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں کہ کربلا ہم سننے میں کامیاب ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں سبیل لگا لو, کھیچڑا بنا لو, تبرک بنا لو, نیاز کروا لو. میں کہتا ہوں کھیچڑا بنانا بڑے ثواب کا کام ہے, لوگوں کو کھلانا, امام حسین کے نام کی سبیل لگانا یہ بھی نیکی کا کام ہے, ان کے نام کی محفل سجانا یہ بھی نیکی کا کام ہے. لیکن مقصد صرف اتنا نہیں ہے, یہ تو ان کی محبت کا اظہار ہے. ہمارا مقصد کیا ہے جس لیے امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت پیا تھا, اس مقصد کو اپنی نگاہوں کے اندر رکھا جائے. میرے امام نے یہ سب کچھ کیوں کیا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا گھرانہ نہ لوٹاتے, یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے. آج معلوم ہے لوگوں کا کیا طریقہ ہے, ہم جب جاتے نکاح پڑھانے اور جب کہتے ہیں کہ یہ مت کرو یہ تو غلط ہے, بولے نہیں فلاں پیر صاحب تو کرتے, یہ مت کرو, بولے فلاں مولانا صاحب تو کرتے. جب عالم کوئی کام کرتا ہے, پیر صاحب کوئی کام کرتا ہے, وہ دلیل بن جاتا ہے. اگر میرے امام یزید کی بیعت کر لیتے, لوگ پھر قیامت تک دلیل بناتے کہ فاسق کی بھی بیعت کر سکتے ہیں, شرابی کی بھی بیعت کر سکتے ہیں, ظالم کی بھی بیعت کر سکتے ہیں. ظالم کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہیے, چپ رہنا چاہیے, حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے. میرے امام نے کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر کے یہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے موقع پر چپ رہنا یہ حق کا قتل کرنا ہے. ایسے موقع پہ حق کی آواز کو بلند کرنا ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے. کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, جب حالات بگڑ جائیں تو سمجھوتا نہ کرو, حق کی آواز کو بلند کرو. جب ظلم ہو جائے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے والا. امام حسین شہید ہو گئے لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ امام حسین نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی تو امام حسین تو شہید ہو گئے. اس کے بعد میں یزید کے خلاف بھی آوازیں اٹھی, لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی. اس کے بعد میں ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھی. کیوں اٹھی؟ اس لیے کہ امام حسین نے آگے بڑھ کر کے آواز اٹھانے کا جذبہ دیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جب ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے ہم تو جیل میں چلے جاتے ہیں, ہم تو قتل کر دیے جاتے ہیں, ہمیں تو شہید کر دیا جاتا ہے, لیکن ہمارے بعد والے لوگ پھر اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کو شہید کر دیا گیا, حق کا جھنڈا اٹھا کر کے ہم آگے بڑھیں گے. تو امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے یہی پیغام دیا تھا. کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں دین پر ضرور عمل کیا جائے. عاشورہ کی رات ہو اور کل قتل ہونا ہو تب بھی نماز پڑھی جائے, کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جائے تب بھی پردے کا اہتمام کیا جائے. یہ کربلا والوں نے ہمیں دین پر عمل کرنے کا درس عطا فرمایا ہے. اور کربلا والوں نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ کبھی بھی دیکھو تو تعداد مت دیکھو, یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے. اگر ساری دنیا ایک طرف اور تم اکیلے ہو اور تم حق پر ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم ہی صحیح ہو, ساری دنیا غلط ہے. لوگ کہتے ہیں سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو کربلا کے میدان میں جب 22,000 غلط ہو سکتے ہیں اور 72 صحیح ہو سکتے ہیں تو اس دور کے اندر بھی 72 فرقے غلط ہو سکتے ہیں اور ہے, اور اہل سنت و جماعت ایک ہی جماعت حق ہو سکتی ہے اور حق ہے. عزیزان مکرم, سر نہیں گنے جاتے ہیں, حق کے اندر سر نہیں گنے جاتے ہیں. سر تو اگر گنے جائیں تب تو کتنی مرتبہ باطل اپنا زور لے کر کے آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان مکرم, کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے حق کے اندر بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے, تعداد پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ورنہ یہ تو سب کو پتا تھا, میرے امام کو بھی پتا تھا یہ 22,000 ہیں, ہم 72 ہیں, اگر ہم کو شہید ہونا ہے تو بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, حکومت بڑی ظالم ہے, اگر کچھ کرتے ہیں تو پوٹا لگا دیا جاتا ہے,
کچھ کرتے ہیں تو ٹاٹا لگا دیا جاتا ہے، کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر پاشا لگا دیا جاتا ہے، تب تو ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ میرے امام نے بتایا قانون چاہے تمہیں دبانا چاہے اور چاہے تمہارے اوپر ظلم کرنا چاہے، ایسے موقع پہ بھروسہ دنیا والوں پہ نہیں کیا جاتا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے تب بھی کامیاب ہے، اور دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لوگوں نے زندگی سب اسی کو سمجھا ہے، ہماری زندگی یہ زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی تو مرنے کے بعد سے شروع ہوا کرتی ہے۔ کاش ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہوتا تو پیغام کربلا بھی ہمیں خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا، اور کربلا نے ایک بہت بڑا پیغام ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جوان بیٹے کی لاش آئی تب بھی میرے امام نے صبر کیا، پیاسوں کو دیکھا تب بھی میرے امام نے صبر کیا، ہر جگہ آپ نے صبر کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کے رکھا، اپنے دل میں صبر کو جمع کر کے رکھا۔ آج معمولی حالات خراب ہوتے لوگ واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب حالات کیسے صحیح ہوں گے، اب یہ لوگ کیسے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جب فرعون 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کر کے جب وہ فنا ہو سکتا ہے تو جو 15 سال حکومت کر لیں وہ کیوں نہیں فنا ہو سکتے ہیں۔ بندہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ اب یہ تو کبھی نہیں جائیں گے، ایسے ہی ظلم کرتے رہیں گے۔ ظالم اگر 1000 سال بھی اگر رہے نا اس کے بعد میں وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یزیدیوں نے ظلم کر لیا نا، یزید بھی نہیں رہ گیا، اس کا ظلم بھی نہیں رہ گیا۔ آج اگر نام سنائی دیتا ہے تو کربلا والوں کا اور کربلا کے سالار امام حسین کا نام ہمیں سنائی دیتا ہے۔ لوگوں نے کربلا پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر کربلا کو سننا چاہتے ہو تو کربلا سننے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جو کربلا والوں نے کیا ہے وہ آپ ان کے نقش قدم پہ چل کے دکھائیں۔ اللہ رب قدیر نے قرآن مقدس کے اندر جب اپنے پیاروں کے واقعات بیان کیے تو آگے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جب اللہ خود ہی فرما رہا ہے ان واقعات کو بیان کرنے سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، اب کوئی بندہ ساری باتوں کو پڑھے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولے تو اس کا مطلب سمجھ جاؤ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ الحمدللہ کتنے بھی حالات خراب ہونا لیکن مسلمان یہ کہتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ آج اگر حالات برے ہیں تو کل اللہ کا حالات کو اچھا بھی فرما دے گا۔ حالات سے کبھی بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو کربلا سے ہمیں بار بار پیغام مل رہا ہے۔ آپ بتائیں پورا گھرانہ لوٹ گیا، پورا گھرانہ شہید ہو گیا، لیکن ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں سیدہ زینب اور امام زین العابدین نے کیا ذرا بھی اپنی آواز کو دبایا کہ یہ نہیں کریں گے وہ کر لیں گے؟ جو کہنا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ وہاں پر بھی بیان کیا۔ انہیں پتا تھا پورا گھرانہ شہید کر دیا گیا، پھر بھی حق بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سارا گھرانہ بھی قربان ہو جائے تب بھی حق بات کہنے سے کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ عزیزان مکرم جو بندہ حق کرتا ہے رب اس کی مدد کے لیے غیب سے سامان پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ کربلا کے پیغامات ہماری نگاہوں کے سامنے بہت ہے۔ حالات تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ خرابی کی طرف مائل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مسلمان کے حالات تو کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ کب سرکار کے دور میں کیا ظلم نہیں ہوا؟ صحابہ کے دور میں ظلم نہیں ہوا؟ بعد میں کیا مظالم نہیں ہوئے؟ ہماری زندگی حقیقت میں ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے یہ حقیقت میں ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اس زندگی کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا سامان کرنا ہوگا۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا۔ پیغام کربلا بہت لمبا چوڑا ہے، کئی مرتبہ میں نے اس پر تفصیل سے بھی تقریریں کی ہے، آج میں صرف یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کربلا تو سنتے سنتے کوئی 30 سال سے سن رہا ہے، کوئی 40 سال سے، کسی کو 50 سال ہو گئے، اور کتنے لوگ سنتے سنتے چلے گئے۔ لیکن اپنے آپ کو بدلو، کربلا سن کر کے کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ تب تو آپ لوگوں نے کربلا کا بیان سنا ہے، لیکن اگر کربلا کا بیان سننے سے پہلے بھی ویسے ہی تھے اور سننے کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، تب تو پھر ہمارا مقصد جیسے حاصل ہونا چاہیے تھا ویسے حاصل نہیں ہوا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ لوگ مسلسل 10 دن تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے غار کی محبت کے اندر یہاں پر بیٹھے رہے، اور ان کی یادوں کو آپ نے یہاں پر بیٹھ کر کے منایا، کل عاشورہ کے دن بھی منایا۔ انشاءاللہ یہ محبتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، کل قیامت کے دن ضرور کام آئیں گی، اور ہمیں کربلا سن کر اور بیان کر کے ایک نئی انرجی ملتی ہے، ظالم کے خلاف اٹھنے کا جذبہ ملتا ہے، حق کی آواز بلند کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ظالم کے اندر اگر قتل کرنے کا جذبہ ہے تو پھر مظلوموں کے اندر ستم سہنے کا بھی جذبہ ہے۔
اللہ رب قدیر نے ان مقدس کرداروں کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر وہ توانائی عطا فرمائی ہے. اس توانائی کو باقی رکھیں اور پورا سال امام حسین کو یاد رکھیں اور ان کی یاد مناتے بھی رہیں اور ان کے نقش قدم پر بھی چلیں. اللہ رب قدیر ہمیں کربلا والوں کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. انشاءاللہ کل جمعہ کی تقریب میں بتاؤں گا کہ کیسے زندہ ہے وہ. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.